اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، لیکن اگر صرف اس حدیث کے اوپر اگر غور کر لیں ہم، اور آپ اس کے اوپر غور کر لیں، سوچ لیں، تو انشاءاللہ اس سے عقیدہ اور ایمان بھی ہمارا درست ہو جائے گا، عقیدہ اور ایمان بھی درست ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے آدمی کو صبر بھی ہو جائے گا اور نیک کام کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو دیکھیے عقیدہ اور ایمان کا یہ تو بالکل ضروری ہے کہ عقیدہ اور ایمان ہمارا صحیح ہو، اسی طریقے سے اعمال ہمارا صحیح ہو، اور عمل کے اندر جو ہے پختگی آدمی کے اندر اس وقت آتی ہے جب دنیاوی اعتبار سے کوئی حالات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو آدمی اس وقت آدمی صبر کرے اور آدمی دین کے اوپر جمع رہے۔ اس وقت تک کہ آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آدمی کے اندر صبر نہ آ جائے، ورنہ چھوٹی چھوٹی پریشانی آئے گی۔ مثال کے طور پر اچھا خاصا آدمی نماز پڑھ رہا تھا، بچہ بیمار ہو گیا، نماز چھوڑ دیا کہ بھائی کہیں نہیں مسجد آ رہا، بچے کی طبیعت خراب ہے۔ ارے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو مسجد آپ نے آنا چھوڑ دیا۔ مسجد چھوڑ دینے سے، نماز چھوڑ دینے سے کیا بچے کو صحت مل جائے گی؟ اچھا اس سے آپ سوال کیجئے کہ دیکھیے بیماری کس نے دیا؟ بیمار کس نے کیا؟ تو اللہ نے کیا۔ شفا کون دے گا؟ تو اللہ دے گا۔ تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں بیماری بھی اللہ کے ہاں سے آتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ شفا دیتے ہیں، وہی اللہ صحت دیں گے، وہی اللہ تندرستی دیں گے۔ تو جب ہم زبان سے کہتے ہیں اسی اللہ نے بیماری دی ہے، وہی اللہ صحت تندرستی بھی عطا فرمائیں گے، تو پھر یہ آپ کا عمل جو ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے نماز، گھر کے اندر کسی کی طبیعت خراب ہوئی، بچے کی طبیعت یا اپنی طبیعت خراب ہو گئی، نماز چھوڑ دی ہے، تو یہ اگر آپ واقعتاً جو ہے اگر آپ کے اندر صبر، تو صبر کرتے، مصیبت آ گئی صبر کرنا ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم پر جمع رہنا ہے اور استقامت کے ساتھ جو ہے اس پہ لگے رہنا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، صبر جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ تو ایک موقع سے میں حدیث میں سنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، اور آدمی اس کے اوپر غور کر لے اور اس حدیث پاک کو سمجھ لے تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا، ایمان بھی درست ہوگا، نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہ تمہاری صورت کو دیکھتا ہے، تمہارے ناک نقشے کو، تمہارے رنگ اور روپ کو۔ جی اللہ تبارک و تعالی کوئی بہت زیادہ دیکھنے میں اسمارٹ ہے، جی خوبصورت ہے، جی بالکل جو ہے حسین و جمیل ہے، گویا کہ اگر عورت ہے تو جنت کی لگ رہی ہے کہ وہ حور ہے، جی اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا ہے تو دیکھنے میں چاند جیسا لگ رہا ہے، سورج جیسا لگ رہا ہے، سب کچھ ہے، شکل ہے، صورت ہے، رنگ ہے، روپ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اور اسی طریقے سے کوئی بڑا پیسے والا ہے، دنیا بھر کی دولت ہے، وقت کا قارون ہے، اور اسی طریقے سے وقت کا فرعون ہے، وقت کا جو ہے نمرود ہے، وقت کا وہ شداد ہے، ابو جہل ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی طرف بھی نظر نہیں فرماتے ہیں، اور اس کی شکل صورت کی طرف بھی نظر نہیں فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں فرماتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ قلب یعنی دل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے، اور اس کے اعمال کی طرف نگاہ ہوتی ہے۔ اس کا دل کیسا ہے، اس کا اعمال کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل اور اعمال کی طرف دیکھے، عقیدہ اسی کے اندر ہوئے بات شامل ہے، اور اسی طریقے سے اعمال یعنی عمل اس کا کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا ہے۔ تو آدمی
اپنی خوبصورتی کے اوپر اور اپنی صحت کے اوپر، اپنی تندرستی کے اوپر، یا اپنے خاندان کے اوپر، اپنے حسب و نسب کے اوپر، یا اپنے مال کے اوپر آدمی اتنا نہیں، بلکہ اگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی بھی دی ہے، اللہ نے حسن بھی دیا ہے، اللہ نے جمال بھی دیا ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، اللہ نے حکومت بھی دی ہے، اونچے خاندان سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا ایمان بھی درست ہے، اس کا دل بھی قلب سلیم ہے، اور اسی طریقے سے اس کا عمل بھی اچھا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک تو اتنا، اللہ کے نزدیک یہ مکرم ہے، اتنا معظم ہے اور اتنا مشرف ہے، اور اتنا یہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت، اس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اس کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اس مال کو لگایا، تو یہی مال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، تو اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگانا ہے، اللہ کی فرما برداری کے اوپر لگانا ہے۔ کوئی نوجوان لڑکا ہے اور اپنی خوبصورتی کو جو ہے کسی خوبصورت لڑکی کے پیچھے جو ہے وہ نچھاور کر رہا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کا مجرم ہوگا، بلکہ اس لڑکی کا بھی مجرم ہوگا جس کے لیے اس نے اپنی جوانی کو برباد کی، اور اس نے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اسی طریقے سے کوئی خوبصورت لڑکی ہے، حسن و جمال والی ہے، اللہ نے شکل صورت اچھی دی ہے، اللہ نے اچھی خوبصورتی، اللہ نے صحت دی ہے، حسن و جمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملکہ بنایا ہے، اور اپنی خوبصورتی کو جو ہے اس کو ناجائز طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہے اور اس کو جو ہے نمائش کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو جو ہے جہنم رسید کر رہی ہے اور جہنم میں لے جانے کا وہ راستے کو اختیار کر رہی ہے، خود بھی جہنم میں جائے گی اور پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو اور مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو اس خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خود بھی تباہ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے کو تباہ اور برباد کرے گی، تو یہ خود بھی اللہ کی مجرم ہے اور پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کتنے لوگوں کو مجرم بنائے گی۔ تو اس کے لیے خوبصورتی جو ہے یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی بربادی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بے عزتی کا بھی ذریعہ ہے، اور آخرت میں سخت سے سخت پکڑ ہوگی، کہ اس لیے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیز اللہ نے دی ہے، مال بھی دی ہے، خوبصورتی بھی دی ہے، حسن بھی دیا، اللہ نے جمال بھی دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کے اعتبار سے بھی اونچا اللہ نے بنایا ہے، تو آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورتی دی ہے مرد کو اور عورت کو، تو اس خوبصورتی کو، اس سے خوبصورتی کو جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے لیے نچھاور کرے، ایک دوسرے کے لیے قربان کرے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر نیکی عطا فرماتے ہیں، اس پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملے گی۔ دنیا میں بھی اطمینان ہوگا، دنیا میں بھی چین اور سکون کے ساتھ زندگی وہ خود بھی گزارے گا، وہ خود بھی اپنی زندگی گزارے گی، اس لیے کہ اپنی خوبصورتی کا اظہار جو ہے اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، شوہر جو ہے اپنی خوبصورتی کا اظہار جو ہے اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، تو دونوں کے لیے جو ہے باعث اجر و ثواب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری شکل صورت کی، ہاں میں نے کہا کہ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قربان کر دے، اللہ کے حکم کے مطابق بنا لے، تو انشاءاللہ یہی مال اور یہی خوبصورتی اور یہی تندرستی اور یہی جوانی جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی نیک نامی عزت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور جنت کی جو باغ و بہار عطا فرمائیں گے، پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی صلاحیت اور اپنے اندر جو ملکہ ہے اور اپنے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اس کو صحیح جگہ صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی، استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہر بری چیز سے، ہر بری عادت سے، ہر برے فعل سے، ہر برے